أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون. الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع کرتی ہوں اللہ رب العالمین کے نام کے ساتھ جو بڑا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے. محترم و معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ابھی آپ نے سورہ نور کی تلاوت سماعت فرمائی ہے، تو آئیے اس کی پہلی آیت کا ترجمہ سماعت فرماتے ہیں. اللہ رب العالمین یوں ارشاد فرماتا ہے، یہ ایک سورت ہے جس کو ہم نے نازل کیا ہے اور اسے ہم نے فرض کیا ہے، اور اس میں ہم نے صاف صاف ہدایات نازل کی ہیں شاید کہ تم سبق لو. زانیہ عورت اور زانی مرد دونوں میں سے ہر ایک کو 100 کوڑے مارو، اور ان پر ترس کھانے کا جذبہ اللہ کے دین کے معاملے میں تم کو دامنگیر نہ ہو اگر تم اللہ تعالیٰ اور روز آخرت پر ایمان رکھنے والے ہو. اور ان کو سزا دیتے وقت اہل ایمان کا ایک گروہ موجود رہے. سامعین اکرام، یہ پہلی آیت ہے جو سورہ نور کے ترجمے کے ساتھ آپ کے سامنے پیش کی گئی ہے. مگر اس کی تفصیل کی طرف جانے سے پہلے ہم یہ دیکھیں کہ سورہ نور کی تمہیدی گفتگو کی طرف، یعنی یہ سورہ کے کتنے آیات پر مشتمل ہے، اس میں کتنے رکوعات ہیں، اس کا شان نزول وغیرہ کیا ہے، اس کی تھوڑی سی تفصیل جاننے کے بعد پھر ہم اس کے مطالعے کی طرف چلیں گے. سامعین اکرام، سورہ نور قرآن کی 24ویں سورت ہے جس میں 64 آیات ہیں اور 9 رکوعات پر مشتمل. یہ سورہ مجھے اور آپ کو احکام الہی سے آگاہی دیتا ہے. یہ سورت 6 ہجری یعنی سورہ احزاب کے کئی مہینے کے بعد غزوہ بنی مطلق کے بعد نازل ہونے والی سورتوں میں سے ایک سورت ہے، اور یہ سورت مدنی سورت ہے. اور اس سورت کا نام جو رکھا گیا ہے، جیسے ہر سورت کا نام رکھا جاتا ہے، اس سورت کا نام بھی جو نور کے نام سے ماخوذ ہے. اس سورت کی 15ویں رکوع کی پہلی آیت کی طرف چلیں جہاں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے اللہ نور السماوات والارض سے مطلب جو ہے اسے لیے ہوئے، اس سے ماخوذ مطلب جو ہے اس سورہ کا نام نور مطلب جو ہے رکھا گیا ہے. نور کا جہاں مطلب ہم معلوم کریں تو نور کا مطلب ہے روشنی یا اجالا. سامعین اکرام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سورت کے سلسلے میں اس کی فضیلت اور اہمیت کو اپنے احادیث کریمہ کے ذریعے سے میرے اور آپ کے سامنے وضاحت فرمائی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے سورہ نور کی تلاوت کی وہ قیامت کے دن نور کے ساتھ اٹھایا جائے گا. دوسری طرف اسی اہمیت کو واضح کرتے ہوئے دوسری جگہ فرمایا، جو شخص اس سورت کی آیات پر عمل کرتا ہے وہ اپنے خواتین کی عزت اور وقار کی حفاظت کرتا ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں آپ رضی اللہ عنہ نے اہل کوفہ کے نام اپنے ایک فرمان میں تحریر فرمایا تھا، علم الناس علیکم سورۃ النور، یعنی اپنی عورتوں کو سورہ نور کی تعلیم دو. سورہ نور کا ہم مطالعہ کرتے ہیں تو سورہ نور دراصل معاشرتی احکام، حقوق اور عصمت اور عفت پر روشنی ڈالنے والی ایک مفصل صورت ہے جس میں خواتین سے لگے مطلب جو ہے وہ عصمتی مطلب احکامات اس میں تفصیل کے ساتھ بیان کیے گئے ہیں. سامعین کرام، سورہ نور میں آداب و اخلاق، سماجی انصاف اور عفت و عصمت کی اہمیت پر زور دیا گیا ہے. اس میں خاص طور پر سورہ کا مطالعہ اگر کر کے دیکھا جائے تو اس میں مجھے اور آپ کو خاندان اور معاشرتی تعلقات کی بہتری کے لیے رہنمائی بھی فراہم کی گئی ہے. یہ سورہ دراصل مسلمانوں کے لیے ایک جامع رہنمائی ہے
جو ان کے اخلاق اور معاشرتی معاملات میں بہتری کے لیے رہنمائی فراہم کرتی ہے، اور اس کی اگر تلاوت سمجھ بوجھ کر انسان اگر کرے تو ان کی روحانی اور اخلاقی ترقی کے لیے یہ سورت مفید ثابت ہوتی ہے۔ سامعین اکرام، یہ تھا وہ مطلب جو ہے سورت کا تمہیدی گفتگو جو مجھے اور آپ کو پڑھنے سے پہلے اس کے مطالعے سے اندازہ ہوتا ہے۔ تو اب اس تمہید کو سامنے رکھتے ہوئے آئیے باقاعدہ طور پر ہم اس سورے کے آغاز کرتے ہیں۔ اس سورے کی پہلی آیت کی طرف اگر ہم چلیں تو اس میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، یہ ایک سورت ہے جس کو ہم نے نازل کیا ہے اور اسے ہم نے فرض کیا ہے، اور اس میں ہم نے صاف صاف ہدایات نازل کی ہیں، شاید کہ تم سبق لے لو۔ سامعین اکرام، اس پورے مطلب جو ہے ایک آیت کی طرف نظر ثانی کر کے دیکھیں تو اس میں 4 جملوں کا استعمال کیا گیا ہے، اور چاروں جملوں میں 3 چیزیں اللہ کی کبریائی اور اس کی جلال کو ظاہر کرتی ہیں، اور ایک مطلب جو ہے لاسٹ والی جو جملہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ شاید کہ اس پر عمل کرنے کے نتیجے میں تم سبق لے لو۔ سامعین اکرام، اس آیت میں یعنی آیت نمبر 1 کا جہاں میں اور آپ مطالعہ کر رہے ہوں تو اس آیت میں اللہ رب العالمین اس سورت کی اہمیت اور اللہ کی کبریائی وہ جلالی صفت کو لوگوں کے سامنے لا رہا ہے۔ یہ پہلی آیت 3 جملوں پر مشتمل مجھے اور آپ کو مخاطب کرتی ہے، جس میں لفظ مطلب جو ہے جو استعمال کیا گیا ہے وہ ہے ہم۔ آئیے دوبارہ ہم ایک بار اس کو سورت کے ترجمے کو پڑھیں۔ یہ ایک سورت ہے جس کو ہم نے نازل کیا ہے اور اسے ہم ہی فرض کیا ہے، اور اس میں ہم نے صاف صاف ہدایات نازل کی ہیں، شاید کہ تم سبق لے لو۔ یعنی اس مطلب جو ہے آیت کے اندر بار بار ہم کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ یہ ہم سے مراد کون ہے؟ یہ ہم سے مراد اللہ رب العالمین ہے۔ پہلے جملے کے ذریعے سے مجھے اور آپ کو مطلب بتایا گیا جا رہا ہے کہ یہ کتاب کسی اور کی نہیں ہے، اسی ہستی کی طرف سے ہے جو ساری کائنات کو چلا رہا ہے، جس کے قبضے میں انسانی زندگی کی بقا ہے، اور اسی کی طرف ہم لوٹ کر جانے والے ہیں۔ اس سے بچاؤ کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ اس وجہ سے اس کی اہمیت تمہارے سامنے بڑی اہمیت ہونی چاہیے، کیونکہ یہ وہ آقا کائنات کی طرف سے احکامات نازل ہو رہے ہیں جو ساری کائنات کا کار فرما ہے، اور انسانی زندگی کی تخلیق اور اس کا مطلب جو ہے اختتام اسی مطلب اس کے اللہ ہی کے حکم سے اس کا انجام مطلب جو ہے اختتام تک پہنچتا ہے۔ تو ایسی کبریائی والی مطلب ہستی اور ایسی جلالی ہستی اور ایسی محبت کرنے والی ہستی کی طرف اللہ رب العالمین واضح طور پہ فرما رہا ہے کہ ہم نے اس کو نازل کیا ہے، تمہیں ذہن نشین کر لینا چاہیے۔ دوسری طرف دوسرا جملہ استعمال کیا گیا اور اسے ہم ہی نے فرض کیا ہے۔ سامعین اکرام، دوسرے جملے میں اللہ رب العالمین نے انسانوں کو ذہن نشین کرانا مقصود ہے کہ یہ جو فرمان الہی اتارا جا رہا ہے یوں ہی نہیں ہے کہ دل چاہا اسے مان لیں ورنہ نظر انداز کر دیا جائے، بلکہ یہ احکام قطعی ہیں اور لازمی ہیں اور ضروری ہیں۔ مومن و مسلم کے لیے اس کا ماننا، ان کے مطابق زندگی میں عمل پیرا ہونا فرض اولین ہے۔ اس کے ساتھ اس کا دوسرا جملہ مجھے اور آپ کو مخاطب ہو کے کہتا ہے کہ یہ جو قرآن مجید کی آیات تم پر نازل کی جا رہی ہیں، یعنی یہ سورہ نور کی، یہ ایسے ہی نہیں ہے کہ اسے مطلب جو ہے ٹال مٹول کے ذریعے سے پسے پشت ڈال دیا جائے، بلکہ اس کے جو احکامات ہیں ایک مومن اور مسلم کلمہ طیبہ پڑھ کے داخل ہونے والا اسلام میں اس پر ایک فرض اولین مطلب جو ہے کے ساتھ اس پر عائد کر دی جاتی ہے، اس کا ماننا، اس کے مطابق اپنی زندگیوں میں اس کو عملاً مطلب جو ہے لے آنا، یہ اس کے لیے ضروری قرار دیا گیا۔ تیسرے جملے میں یہاں پہ ہم دیکھیں کہ اور ہم نے صاف صاف ہدایات نازل کی ہیں۔ سامعین اکرام، اس آیت کے تیسرے جملے میں میرے اور آپ کے لیے اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ احکام و ہدایات وہ ہیر پھیر یا شک پر مبنی نہیں ہے، بلکہ یہ جو آیات تمہارے سامنے پیش کی جا رہی ہیں وہ اس مطلب ہستی کی طرف سے ہیں جو واضح طور پر کھلی کھلی سمجھ میں آنے والی ہدایات کے ساتھ تمہارے سامنے آسان سہل زبان میں اس کو اتارا گیا ہے، اور تمہارے طرف ایک تمہارے اپنے اندر ہی رہنے والا شخص جس کو تم امین کہتے ہو، جس سے تم محبت کرتے ہو، جو تمہارے درمیان رہ کر ہی مطلب جو ہے پروان چڑھا ہے،
ایسے شخص کے ذریعے سے تمہاری طرف ان آیات کو کھول کھول کر تمہارے سامنے پیش کر دیا گیا ہے، جس کے بعد کوئی نہ بہانہ چل سکتا ہے امت مسلمہ کے لیے کہ یہ ہمیں سمجھ میں نہیں آیا ہے۔ یہ کہہ کے اللہ رب العالمین نے اس آیت کے آخری حصے کی طرف مجھے اور آپ کو اشارہ کرتا ہے کہ شاید کہ تم سبق لو، یعنی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انسانی اس گروہ کے اندر ایک گروہ وہ ہے جو ہمیشہ اللہ رب العالمین کے احکام کے مطابق اپنے آپ کو جھکا دیتا ہے، سابقون الاولون کی حیثیت سے وہ منظر عام پر آتا ہے اور ہمیشہ اس کی اتباع کرتا ہے۔ ہم نے صحابہ کرام کی زندگیوں کو پچھلی کلاس میں بڑی تفصیل کے ساتھ دیکھا کہ کس طرح وقت کے رسول نے ان کے سامنے واضح تعلیمات مطلب احکامات جیسے جیسے نزول الہی کے ساتھ ان کے سامنے وضاحت کی، انہوں نے اپنی زندگیوں میں اسے جاری کرتے ہوئے اس کا قیام کرنے کے میں عمل پیرا رہے۔ دوسرا گروہ جو اس دنیا میں اندر رہتا ہے وہ ہمیشہ مطلب جو ہے انکار کرنے والا شخص، جسے کفار کے نام سے یاد کیا گیا ہے، جو ہمیشہ مطلب جو ہے اللہ سے ہمیشہ دوری اختیار کرتا ہے اور اس سے انکاری ہوتا ہے اور بے جا مطلب معبودان کے آگے اپنے آپ کو مطلب جو ہے سونپ دیتا ہے۔ تیسرا گروہ وہ ہے جو اس دنیا کے اندر ہمیشہ مطلب جو ہے اپنا فائدہ دیکھتا ہے، جہاں اپنی دل پسندانہ خواہشات کے مطابق اگر اسے کچھ حصہ مل جائے تو اس میں وہ اپنا حصہ ڈالتا ہے، اگر وہ اسے نہ ملے تو دنیا کی طرف جھکاؤ رکھتا ہے اور دنیا کو سمیٹنے میں لگا رہتا ہے۔ اسی وجہ سے اللہ رب العالمین ان تینوں گروہ کو مخاطب کر کے فرماتا ہے کہ یہ آیات جو تمہاری طرف نازل کر رہے ہیں وہ میں کر رہا ہوں، وہ آقا جو ساری کائنات کو چلا رہا ہے، اور یہ مطلب جو ہے جو آیات و احکام تمہارے اوپر نازل کیے جا رہے ہیں وہ تمہارے اوپر فرض منصبی کی حیثیت رکھتا ہے۔ تمہیں جو دار اسلام میں داخل ہو گئے ہو، تم نے اقرار کر لیا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، تو اس کی اتباع کرنا تمہارے لیے مطلب جو ہے شرط اول ہے، اور اسی کے نتیجے میں جنت کا راستہ آسان اور تمہارے لیے اللہ کی خوشنودی اور پھر اللہ کے آگے تمہارے لیے انعامات کا مطلب جو ہے سلسلہ شروع کر دیا جائے گا۔ اور پھر اللہ رب العالمین اسی وجہ سے ان تینوں مطلب گروہوں کو کہتا ہے کہ صاف صاف ہدایات کوئی ہیر پیش کے ساتھ بیان نہیں کی گئی ہے، تمہیں اس بات کو مطلب ماننا ہوگا، اس میں کوئی بہانہ بازی، اس میں کوئی مطلب جو ہے دلیل دے کر تم بچنے کی اپنی چرب زبانی کے ذریعے سے اختیار کرنا چاہتے ہو تو تمہارے لیے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ ہاں اگر تم اس سے سبق لینا چاہتے ہو تو اس پر عمل کرو، اور جو اس سے عمل پر پیرا نہیں ہونا چاہتا، سبق لینا نہیں چاہتا، اپنے آپ کے شعور کو بیدار کرنا نہیں چاہتا، وہ آیت ان کے لیے فائدہ مند نہیں ہے۔ یہ پہلی آیت کی مطلب جو ہے تفسیر میرے اور آپ کے سامنے اس آیت کے ترجمے کے ساتھ بیان کر دی گئی ہے۔ اب ہم مطلب جو ہے دوسری آیت کی طرف چلیں، جہاں اللہ رب العالمین واضح طور پر ارشاد فرماتا ہے زانیہ عورت اور زانی مرد کے لیے دونوں کو ہر ایک کو 100 کوڑے مارو، اور اس پر ترس کھانے کا جذبہ اللہ کے دین کے معاملے میں تم کو دامن گیر نہ ہو، اگر تم اللہ اور اللہ کے روز آخرت پر ایمان رکھتے ہو اور اس کو سزا دیتے وقت اہل ایمان کا ایک گروہ موجود ہو۔ سامعین اکرام، اس مطلب جو ہے آیت کا مطالعہ کر کے دیکھا جائے تو اس میں زنا کی ممانعت واضح ہو گئی ہے۔ نمبر 2 مطلب جو ہے جو زنا کرنے والے لوگ ہیں ان لوگوں کے لیے سزا مطلب مقرر کر دی گئی ہے۔ ایک سزا وہ ہے جو مطلب جو کنوارے پن میں انسان مطلب جو ہے زناکاری کرتا ہے، ایک سزا وہ ہے جو شادی شدہ ہونے کے باوجود بھی اس مرحلے میں مطلب جو ہے داخل ہوتا ہے، ان کے سلسلے میں سزائیں مطلب متعین کر دی گئی ہیں۔ اور تیسری چیز اس میں جو واضح طور پہ بیان کی گئی ہے کہ ان کے سلسلے میں کسی اس گروہ کے اندر یعنی سوسائٹی کے اندر جو اللہ اور اللہ کے رسول پر ایمان لاتے ہیں، ان کی ہدایات جو نازل کی گئی ہیں اپنی زندگی میں جاری وہ ساری کرنا چاہتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے یہ مطلب جو ہے زیب نہیں دیتا کہ وہ ان پر ترس کھانے کا جذبہ اختیار کرے، اور انہیں اس معاملے میں ایسا مطلب جو ہے معاملہ اختیار نہیں کرنا چاہتا ہے۔ اسی وجہ سے اس آیت کے اندر کہا گیا کہ تم کو دامنگیر نہیں ہونا چاہیے اگر تم اللہ اور روز آخرت پر یقین رکھتے ہو، یعنی اللہ کی جواب دہی کے آگے اگر تم یقین رکھتے ہو تو پھر تمہیں یہ رویہ اختیار نہیں کرنا چاہیے۔ پھر اس کے بعد جو نیکسٹ مطلب جو ہے اس میں حصہ بیان کیا گیا وہ یہ ہے کہ سزا مطلب جو ہے جب دینی ہے، چاہے وہ شادی شدہ زانی ہو یا مطلب جو ہے کنوارا زانی ہو، ان دونوں کے لیے سزا دیتے وقت اہل ایمان کا ایک گروہ وہاں پہ موجود ہونا چاہیے۔ تو یہ 4
4-5 نکات کے ساتھ یہ دوسری آیت میں بڑی تفصیل کے ساتھ میرے اور آپ کے سامنے احکام الہی واضح ہوتے ہیں۔ تو آئیے ان مطلب جو ہے نکات کی طرف میں اور آپ آگے بڑھ کر اس کی مطلب جو ہے تفصیل جاننے کی کوشش کریں گے۔ سامعین کرام، آیت نمبر 2 میں زنا اور اس کی سزا کی تفصیل بتائی گئی ہے۔ زنا کے سلسلے میں اگر معلومات کر کے دیکھیں تو زنا کا مطلب ہے ایک مرد اور عورت بغیر کسی رشتہ ازواج کے ان کے درمیان رشتہ زن و شو کا قائم ہو جانا دراصل زنا کہلاتا ہے۔ سامعین کرام، اسی زنا کے تعلق سے قرآن مجید سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 32 کے اندر واضح تعلیمات کے ساتھ امت مسلمہ کو جو تلقین الہی مطلب جو ہے آئی وہ اس طرح تھی، جس کا ترجمہ کچھ اس طرح ہے: اور زنا کے قریب نہ جاؤ، بے شک ایک بے خدا ایک کام ہے اور بہت برا راستہ ہے۔ یعنی آیت کے ذریعے سے واضح طور پہ بتایا گیا کہ زنا کے قریب بھی پھٹکنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کے قریب بھی نہ جاؤ، کیونکہ یہ بے خدا کام ہے اور یہ برا راستہ ہے۔ وہی بات کو سورہ فرقان آیت نمبر 68 میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا: اور جو لوگ اللہ کے ساتھ کسی اور مطلب جو ہے خدا کو نہیں پکارتے اور نہ وہ کسی اور کو بے وجہ مطلب قتل کرتے ہیں اور نہ زنا کرتے ہیں۔ سامعین کرام، یہاں پر امت مسلمہ کے اس گروہ کی طرف اشارہ کیا گیا جو اللہ کے احکامات کو اپنی زندگی میں جاری و ساری کرنے والے لوگ ہیں اور احکام الہی کے مطابق اپنی زندگی کو مطلب جو ہے چلانے والے لوگ ہیں۔ ایسے لوگوں کے سلسلے میں کہا گیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو زنا کی طرف مطلب جو ہے پھٹکتے بھی نہیں ہیں، اس طرف نظر بھی نہیں کرتے ہیں اور اس کا ارادہ بھی نہیں کرتے ہیں۔ اس میں مطلب جو ہے واضح طور پہ کہا گیا۔ سامعین کرام، یہاں ہم آگے بڑھ کر اگر دیکھیں تو اس زناکاری کے تعلق سے مجھے اور آپ کو جو مطلب معلومات ملتی ہیں وہ یہ ہے کہ وہ انسانی کی بقا اور انسانی تمدن کا قیام دونوں اس بات پر منحصر ہیں کہ عورت اور مرد محض لطف اور لذت کے لیے ملنے اور پھر الگ ہو جانے میں آزاد نہ ہو۔ اسی وجہ سے قانون الہی نافذ کر دیا گیا، بلکہ ہر جوڑے کا باہمی تعلق ایک ایسے مستقل اور پائیدار عہد وفا پر استوار ہونا چاہیے جو معاشرے میں معلوم اور معروف اور مطلب جو ہے ان کی نشاندہی ہو اور جسے معاشرے کی ضمانت بھی حاصل ہو۔ اس کے بغیر انسانی نسل ایک دن کے لیے بھی نہیں چل سکتی، کیونکہ انسان کا جو بچہ جنم اس دنیا میں لیتا ہے اس بچے کے لیے اپنی زندگی اور اپنی انسانی نشو و نما کے لیے کئی برس کی درد مندانہ نگہداشت اور تربیت کا محتاج مطلب وہ ہوتا ہے، اور تنہا عورت اس بار کو اٹھانے کے لیے کبھی تیار نہیں ہو سکتی جب تک کہ وہ مرد اس کا ساتھ نہ دے جو بچے کے وجود میں آنے کا سبب بنا ہوا ہو۔ اسی طرح اس معاہدے کے بغیر انسانی تمدن بھی کبھی برقرار نہیں رہ سکتا، کیونکہ تمدن کی تو پیدائش بھی مطلب جو ہے ایک مرد اور عورت کے مل کر رہنے، ایک گھر اور ایک خاندان وجود میں لانے اور ہر خاندان کے درمیان رشتے اور رابطے پیدا ہونے سے ہی ہوتی ہے۔ اسی وجہ سے اس قوانین کو مطلب جو ہے نافذ مطلب جو ہے کیا گیا ہے اور زنا کو بالکل مطلب جو ہے حرام قرار دیا گیا ہے، جسے کبیرہ گناہوں میں شمار کر دیا گیا ہے۔ اگر عورت اور مرد گھر اور خاندان کی تخلیق سے قطع نظر کر کے محض لطف و لذت کے لیے آزادانہ ملنے لگے تو سارے انسان بکھر کر رہ جائیں گے، اجتماعی زندگی کی جڑ کٹ جائے گی اور وہ بنیاد ہی باقی نہ رہے گی جس پر تہذیب و تمدن کی یہ عمارت اٹھی ہوئی ہے۔ سامعین کرام، ان وجود سے عورت اور مرد کا ایسا آزادانہ تعلق جو کسی معلوم و معروف اور مسلم اور عہد و وفا پر مبنی نہ ہو انسانی فطرت کے خلاف ہے۔ اسی وجوہات کی بنا پر انسان اس کو ہر زمانے میں ایک سخت عیب کی حیثیت سے، ایک بڑی بد اخلاقی اور مذہبی اصطلاح میں اس کو شدید گناہ سمجھتا ہوا آ رہا ہے اور سمجھتا رہا ہے، اور انہی وجوہات کی بنا پر ہر زمانے میں انسانی معاشروں نے نکاح کی کو زیادہ اہمیت دی ہے اور ساتھ ساتھ زنا کے سدے باب کے لیے بھی کسی نہ کسی طور پر ضرور کوشش کی ہے۔ البتہ اس کوششوں کی شکل میں مختلف قوانین، اخلاقی و تمدنی اور مذہبی نظاموں میں فرق رہا ہے، جس کی بنیاد دراصل اس فرق پر ہے کہ انسانی اور نوع انسانی دراصل تمدن کے لیے زنا کے نقصان دہ مطلب جو ہے رہنے اور شعور کہیں کم ہو گیا ہے اور کہیں زیادہ اور کہیں واضح اور کہیں دوسرے
دوسرے مسائل سے الجھ کر رہ گیا ہے. اس وجہ سے ہر زمانے کے اندر اس مطلب جو ہے زناکاری کے سلسلے میں ہمیشہ مطلب جو ہے اونچ نیچ ضرور رہ گئی ہے. سامعین کرام، زنا کی ممانعت کا مقصد معاشرتی اخلاقیات اور خاندان کی سلامتی کا تحفظ ہے. یہ عمل نہ صرف فرد کی روحانی حالت کو متاثر کرتا ہے بلکہ اس کے معاشرتی تعلقات کو بھی نقصان پہنچاتا ہے. اللہ رب العزت نے زنا کے قریب نہ جاؤ کہہ کر ہر راستے زنا کو بند کر دیا ہے. عورتوں سے آزادانہ ملنا، عورتوں کا بازار میں نکلنا، اجنبی مرد اور عورت کی گفتگو، بالخصوص ان صورت میں جبکہ وہ اکیلے ہوں، اور نظر بازیاں کرنا، گالیاں مطلب جو ہے دینا اور فحش گالیاں زبانوں سے نکالنا، یا ٹی وی کا مطلب جو ہے واچ کرنا، یا پھر ریڈیو کا سننا، فلم، ڈرامہ، تصاویر، فحش لٹریچر وغیرہ وہ تمام وہ ذرائع ہیں جو شہوت کو ابھارنے والی ہیں اور یہی زنا کی طرف رہنمائی کرتی ہیں. سامعین کرام، احادیث کا مطالعہ مجھے اور آپ کو بتاتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک نوجوان حضور کی خدمت میں حاضر ہوا اور زنا کی اجازت چاہی. سب اس کی طرف آگے بڑھے، اس کو مارنے لگے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں روکا اور اس نوجوان کو اپنے پاس بلایا اور اس سے پوچھا کیا تو اس کام کو اپنی ماں کے لیے پسند کرو گے؟ اس نے کہا کہ بالکل نہیں، بلکہ وہ تیش میں آ گیا تھا. پھر سوچ کر کہا کہ بتاؤ تو صحیح، کیا تم مطلب جو ہے اسی بات کو پسند کرو گے کہ اپنی بیٹی کے لیے یہ کام پسند کرو؟ تو اس نے اور مطلب جو ہے بفر کر جواب دیا، یہ ایسا کبھی ہو ہی نہیں سکتا. پھر مطلب جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے نرم لہجے کے ساتھ اس سے مطلب اور دو سوالات کیے. ایک سوال وہ کیا کہ کہیں تم اس مطلب جو ہے معاملے کو یعنی مطلب جو ہے بہن کے لیے پسند کرو گے کہ کیا اس معاملے کو اپنی پھوپھی کے لیے پسند کرو گے؟ وہ شخص کو غصہ آ گیا. اس نے کہا کہ کبھی پسند نہیں کروں گا، بلکہ اس کو تو میں گوارا بھی نہیں کروں گا، بلکہ میری غیرت مطلب جو ہے للکارے گی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کے سر کے اوپر ہاتھ رکھا اور بڑی شفقت سے کہا اسی طرح اور سب لوگ بھی پسند نہیں کرتے تو تم یہ عمل کیسے مطلب جو ہے کر سکتے ہو؟ سامعین کرام، یہ وہ بہترین انداز کریمہ تھا جس نے شخص کو بات کو سمجھنے میں آسانی پیدا کی اور پھر اس نے اس سے باز رہنے کا اس نے قسم کھا لی. سامعین کرام، دوسری طرف مجھے اور آپ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ فرمایا کہ شرک کے بعد کوئی گناہ زناکاری سے بڑھ کر نہیں ہے. آدمی اپنا نطفہ کسی ایسے رحم میں ڈالے جو اس کے لیے حلال نہیں ہے. یہی بات کو مزید تکرار کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث مبارکہ میں ارشاد فرمایا، آنکھیں، ہاتھ، ٹانگ بھی زنا کرتی ہیں اور شرمگاہ بھی زنا کرتی ہے. اسی وجہ سے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث مبارکہ جو بار بار ہم مطلب جو ہے پڑھتے رہتے ہیں، آنکھ دیکھتی ہے زنا کرتی ہے، کان سنتے ہیں زنا کرتے ہیں، ناک سونگتی ہے زنا کرتی ہے، زبان بولتی ہے زنا کرتی ہے، پھر ہاتھ پیر مطلب جو ہے اس مطلب جو ہے بڑے زنا کی طرف اسے مطلب جو ہے لے جاتے ہیں. سامعین کرام، یہ حدیث مبارکہ بھی مجھے اور آپ کو بتاتی ہے کہ زناکاری کے وہ تمام مطلب جو ہے ذرائع جو اس دنیا کے اندر مجھے اور آپ کو شہوت کی طرف لے جاتے ہیں یا اس کے جذبات کو ابھارتے ہیں، اس کی ممانعت اس آیت کے ذریعے سے واضح کر دی گئی کہ ایسے تمام کام جو زنا اور شہوت کے قریب لے جاتے ہیں ان کی طرف پھٹکنے سے بھی منع کیا گیا، اس کی طرف نظر اٹھانے سے بھی منع کیا گیا، کیونکہ یہ برا راستہ ہے اور برائی کی طرف لے جاتا ہے. ایک اور حدیث مبارکہ کی طرف نظر ثانی کریں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ 3 شخصوں کو اللہ رب العالمین نہ کام فرمائے گا اور نہ ہی انہیں پاک کرے گا اور نہ ہی ان کی طرف نظر اٹھا کر دیکھے گا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا. تو ان 3 اشخاص کا تذکرہ کرتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مطلب گنتی گنوائی، ایک پہلا شخص وہ ہوگا جو بوڑھا زانی ہے، نمبر 2 جھوٹ بولنے والا بادشاہ، نمبر 3 تکبر کرنے والا فقیر. سامعین کرام، یہاں پر بھی کہا گیا کہ عمر کے کسی حصے میں بھی جو زنا کرے اللہ رب العالمین اس کی طرف دیکھے گا بھی نہیں، اس پر نظر ثانی بھی نہیں کرے گا اور نہ ہی اس سے ہم کلام ہوگا، اور مطلب جو ہے اللہ رب العالمین کے غضب کا مطلب جو ہے اندازہ اس حدیث کے ذریعے سے لگایا جا سکتا ہے. اور ایک حدیث مبارکہ مطالعہ کر کے دیکھیں تو وہاں مجھے اور آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ میری امت اس وقت تک بھلائی پر رہے گی جب تک کہ اس میں زنا سے پیدا ہونے والے بچے عام نہ ہو جائیں گے، اور جب ان میں زنا سے پیدا ہونے والے بچے عام ہو جائیں گے
تو اللہ تعالیٰ انہیں عذاب میں مبتلا فرمائے گا۔ سامعین کرام، زنا کو ہر زمانے میں، ہر مذہب میں اس کو ناپسند کیا گیا ہے، اس لیے کہ یہ وہ گناہ ہے جس سے معاشرتی و اخلاقی فساد رونما ہوتا ہے اور انسانی تربیت کا کوئی حصے دار نہیں ہوتا۔ دوسرے سارے مذاہب کا مطالعہ کر کے دیکھا جائے تو اندازہ ہوتا ہے کہ زنا کے قوانین جہاں ہلکے اور سزائیں معمولی ہوتی چلی گئیں، وہاں یہ عمل گناہ عروج اور بے باکی سے نشو نما پاتا ہوا نظر آیا۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا میں جب بھی اسلام کے علاوہ مذاہب و تہذیب نے حکومتیں کی ہیں، وہاں اس عمل گناہ کا ارتکاب آسان اور بے باکی کے ساتھ عمل میں آتا رہا ہے۔ اسی وجہ سے یہ فعال آج بھی اس معاشرے کے اندر جس بے باکی کے ساتھ کیا جا رہا ہے، اس کی وجوہات یہی ہے کہ ہر قانون کے اندر آسانیاں پیدا ہو گئی ہیں، قوانین میں نرمی پیدا ہو گئی ہے، ان سے مواخذہ کرنا، ان کی سزائیں دینا بہت کم ہو گیا ہے۔ اسی وجہ سے تھوڑا سا مطالعہ آئیے زنا کے تعلق کے معاملے میں دوسرے مذاہب کا کر کے دیکھتے ہیں کہ وہاں ان کی کتابوں کے اندر، ان کے اپنے رولز اینڈ ریگولیشنز کے اندر، ان کے اندر کیا نرماہٹ تھی جس کی وجہ سے اس بیماری کو یا اس خرابی کو کس طرح عروج میسر آیا تھا۔ قدیم مصر، بائبل اور آشوریہ اور ہندوستان کے قوانین کا مطالعہ کر کے دیکھا جائے تو ان کی سزا بہت ہلکی سی۔ اسی قاعدے کو یونان اور یوروپ نے روم نے بھی اس کو اختیار کر لیا تھا اور آخر کار اسی قوانین کو یہودیوں نے متاثر ہو کر اپنی کتاب تورات اور بائبل وغیرہ کے جو حالات تھے اس کو انہوں نے بھلا دیا تھا۔ ان کا قانون کیا تھا؟ وہ کتاب فروج میں اس طرح ان کے الفاظ لکھے ہوئے ملتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی کسی کماری کو جس کی نسبت یعنی منگنی نہ ہوئی ہو پھسلا کر اس سے مباشرت کر لے تو وہ ضرور ہی اسے مہر دے کر اس سے بیاہ کر لے، لیکن اگر اس کا باپ ہرگز راضی نہ ہو تو اس لڑکی کو اسے دے تو وہ کماریوں کے مہر کے موافق یعنی جتنا مہر کسی کماری لڑکی کو دیا جاتا ہے وہ اسے نقد دے دے اور وہ بری الذمہ ہو جائے گا۔ سامعین کرام، یہ وہ آسان معاملہ تھا۔ اس وجہ سے ہم نے دیکھا کہ ہندوستان کے اندر، مصر کے اندر ہر تہذیب کے اندر، یہودی کے اندر بھی اس قانون کی اتباع کے نتیجے میں خرابیاں عروج تک پہنچ گئی تھی۔ کتاب استثناء میں یہی احکامات کو بیان کرتے ہوئے یوں الفاظ میں بیان کیا گیا ہے کہ مرد سے لڑکی کے باپ کو 50 مصاع یعنی چاندی کے سکے تقریباً 55 روپے دامان دلوا دیا جائے تو وہ بری الذمہ ہو جائے گا۔ البتہ اگر کوئی شخص کاہن یعنی پروہت کی بیٹی سے اگر زنا کرے تو اس کے لیے یہودی قانون میں پھانسی کی سزا ہے اور لڑکی کے لیے زندہ جلانے والی سزا ہے۔ سامعین کرام، یہ وہ معاملات ہیں جو ان عیسائیوں کی کتابوں کے اندر مجھے اور آپ کو ملتے ہیں، یہ قوانین۔ اور دوسری طرف ہندوؤں کے کتابوں کی طرف اگر نظر ثانی کر کے دیکھا جائے تو وہ منو دھرم کے شاستر سے لے کر تفسیر دیکھی جا سکتی ہے، جس کے اندر جو لکھا ہوا معاملہ ہے وہ اس طرح ہے کہ جو شخص اپنی ذات کی کماری لڑکی سے اس کی رضامندی کے ساتھ زنا کرے تو وہ کسی سزا کا مستحق نہیں ہے۔ لڑکی کا باپ راضی ہو تو وہ اس کو معاوضہ دے کر شادی کر لے، البتہ اگر لڑکی اونچی ذات کی ہو اور مرد نیچی ذات کا تو لڑکی کو گھر سے نکال دینا چاہیے اور مرد کو قطع اعضاء کی سزا دے دینی چاہیے اور اور یہ سزا زندہ جلا دینے والی کی سزا میں تبدیل بھی کی جا سکتی ہے، جبکہ لڑکی برہمن ہو یعنی اونچی ذات کی لڑکی ہو تو پھر اس صورت میں سزا تبدیل ہو جائے گی، اور اگر نچلے طبقے والے ہوں تو ان کے لیے سزائیں الگ الگ کر دی گئی ہیں۔ سامعین کرام، یہ وہ معاملات تھے جو ان کی کتابوں کے ذریعے سے اس تہذیب میں عود آئے تھے اور اسی وجہ سے زناکاری کو عام کرنے میں بہت فروغ میسر آیا تھا۔ سامعین کرام، دراصل ان سب قوانین میں زنا جو غیر کماریوں میں کیا جاتا ہے اصل اور بڑا گناہ تھا، یعنی کہ کوئی شخص خواہ وہ شادی شدہ ہو یا غیر شادی شدہ کسی ایسی عورت سے مباشرت کرے جو دوسرے مرد کی بیوی ہو، اس فعل کے جرم ہونے کی بنیاد ان تمام مذاہب کے اندر یہ تھی کہ ایک مرد اور ایک عورت نے زنا کا ارتکاب کیا ہے، بلکہ یہ تھی کہ ان دونوں نے مل کر ایک شخص کو خطرے میں مبتلا کر دیا ہے، کیونکہ ان کے سر ایک ایسے بچے کو پالنا پڑے گا جو ان کا نہیں ہے
یہ ان کا درد سر تھا اور یہ ان کی سب سے بڑی پریشانی تھی۔ گویا زنا نہیں بلکہ اختلاط نسب کا مطلب جو ہے خطرہ اور ایک بچے کا دوسرے کے خرچ پر پلنا، ان کا وارث ہونا اصل مبنائے جرم تھا، جس کی وجہ سے عورت اور مرد مطلب جو ہے مجرم قرار پاتے تھے۔ ان تمام مذاہب کے ان تمام قوانین کے تحت ان کے پاس زناکاری کوئی مطلب جو ہے اہمیت نہیں رکھتی تھی اور نہ سزا کی مطلب مستحق ہو سکتی تھی، بلکہ وہ ایک عام بات تھی اور اس کو معاف بھی کیا جا سکتا تھا۔ ہاں البتہ اس کے نتیجے میں ایک حرام بچے کی مطلب جو ہے ولادت ہو جائے تو پھر مطلب جو ہے وہ دوسرا شادی شدہ ہونے کے نتیجے میں وہ کسی اور شخص کے حوالے ہو اور اس کو پالنا پڑے، یہ سب سے بڑا درد سر مطلب جو ہے ان کو مانا جاتا تھا۔ اس وجہ سے قوانین وہ اس طرح کے مطلب جو ہے بناتے ہوئے نظر آتے تھے۔ یونان اور روم میں ابتداءً مطلب جو ہے ایک مرد کو یہ حق حاصل تھا کہ اگر وہ اپنی بیوی کے ساتھ کسی کو زنا کرتے دیکھ لے تو اسے قتل کر دے، یا چاہے تو اسے مالی تعاون مطلب جو ہے اصول کر لے اور پھر اسے معاف کر دے۔ اور یہاں تک تھا کہ پھر مطلب جو ہے پہلی صدی قبل مسیح میں قصر آکٹس میں نے جو ہے یہ قانون مقرر کر دیا تھا کہ مرد کی آدھی جائیداد مطلب جو ہے ضبط کر لی جائے گی اس زنا کے نتیجے میں اور اسے جلا وطن کر دیا جائے گا۔ اور یہ قانون بھی اس نے مطلب جو ہے بنا لیا تھا کہ عورت کا آدھا مہر ساقط کر دیا جائے گا اور اس کی آدھی جائیداد ضبط کر کے اسے بھی مملکت کے دور دراز حصے میں اسے بھیج دیا جائے گا۔ سامعین کرام، یہ تھے وہ قوانین جو ان مطلب جو ہے تہذیب کے مطالعے سے مجھے اور آپ کو ملتے ہیں، مگر مطلب جو ہے آج کا مطالعہ، آج کے مغربی تہذیب کا بھی اس زنا کے سلسلے میں مطالعہ کر کے دیکھا جائے اس آیت کی روشنی میں تو موجودہ زمانے کے مغربی قوانین اس کی پیروی اب خود مسلمانوں کے لیے بیشتر ممالک کو کرتے ہوئے جو نظر آ رہے ہیں، بالکل مطلب جو ہے ہو بہو اس زنا کو فروغ دیتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اس وجہ سے عصمت دریاں بڑے عروج پر نظر آتی ہیں، آبرو زری بڑے عروج پر نظر آتی ہے۔ سامعین کرام، انہیں مختلف تصورات پر مبنی یہ مطلب جو ہے مغربی تہذیب میرے اور آپ پر یلغار کر رہی ہے۔ اسی کے نتیجے میں زنا، عیب یا بد اخلاقی یا گناہ جو کچھ بھی ہو، جرم بہرحال آج کے دور میں بالکل نہیں ہے۔ اسے اگر کوئی چیز جرم بنا سکتی ہے تو وہ جبر ہے کہ جبر بالزنا کیا جائے تو آواز مطلب جو ہے اٹھتی ہوئی مجھے اور آپ کو نظر آتی ہے، جبکہ فریق ثانی کی مرضی کے خلاف زبردستی اس سے مباشرت کی جائے، رہا کسی شادی شدہ مرد کا ارتکاب زنا تو وہ اگر وجہ شکایت ہے تو اس کی بیوی کے لیے ہے، وہ چاہے تو اس کا ثبوت دے کر طلاق حاصل کر لے، اور زنا کے مرتکب اگر شادی شدہ عورت ہے تو اس کے شوہر کو نہ صرف اس کے خلاف بلکہ زانی مرد کے خلاف بھی وجہ شکایت پیدا ہوتی ہے اور دونوں پر دعویٰ کر کے وہ بیوی سے بھی طلاق مطلب جو ہے لے کر وہ زانی مرد مطلب تعاون اصول کر سکتا ہے۔ یہی وہ قوانین ہے جو آج مغربی تہذیب کے ذریعے سے میرے اور آپ کے سامنے تفصیل کے ساتھ آتی ہے۔ سامعین کرام، ان تمام تہذیبوں کے مطالعے کے بعد اب یہ آیت مجھے اور آپ کو مخاطب ہو کے کہتی ہے کہ اسلامی تصورات اس سے بالکل مختلف ہیں، اور اسلامی تصورات میرے اور آپ کے لیے بڑے واضح انداز میں احکام الہی کو واضح کرتے ہیں اور زنا کے سخت مطلب جو ہے سزائی احکامات سے بچے کو مطلب جو ہے اسلام اور تدریجی انداز میں معاشرے کی اصلاح اور ذہن سازی کی کوششیں بہترین انداز میں کرتے ہوئے اس آیت کے ذریعے سے کی گئی ہے جو میرے اور آپ کے سامنے آ رہی ہے۔ سامنے کرام، اسلامی قانون ان سب تصورات کے برعکس زنا کو بجائے خود ایک جرم مطلب جو ہے قرار دیتا ہے، اور شادی شدہ ہو کر زنا کرنا ان کے نزدیک یعنی اسلام کے نزدیک جرم کی شدت کو اور زیادہ بڑھا دیتا ہے، نہ اس بنا پر کہ مجرم نے کسی سے عہد شکنی کی یا کسی دوسرے کے بستر پر دست درازی کی، بلکہ اس بنا پر کہ اس کے لیے اپنے خواہشات کو پورا کرنے کا ایک جائز ذریعہ موجود ہے، اور پھر بھی مطلب جو ہے اس نے شادی شدہ ہونے کے باوجود اس کے پاس جائز ذرائع ہونے کے باوجود اس نے ناجائز ذرائع اختیار کر لیا۔ اس وجہ سے اسلامی قوانین اس میں شدت اختیار کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اسلامی قانون زنا کو اس نقطہ نظر سے دیکھتا ہے کہ یہ وہ فعل ہے جس کی اگر آزادی ہو جائے تو ایک طرف نوح انسانی کی اور دوسری طرف تمدن انسانی کی جڑ کٹ کر رہ جائے گی۔ سامعین کرام، اسلام نوح کی بقا اور تمدن کے قیام دونوں کے لیے ناگزیر ہے کہ مرد اور عورت کا تعلق صرف قانون کے مطابق قابل اعتماد رابطے تک محدود نہ ہو، اور اسے محدود رکھنا ممکن نہیں ہے اگر اس کے ساتھ ساتھ آزادانہ تعلق کی بھی کھلی گنجائش موجود رہے، کیونکہ گھر اور خاندان کی ذمہ داریوں کا بوجھ سنبھالے بغیر جہاں لوگوں کو خواہش نفس کی
تسکین کے موقع حاصل رہیں وہاں اس سے توقع نہیں کی جا سکتی کہ ان خواہشات کی تکمیل کے لیے وہ پھر اتنی بھاری ذمہ داریوں کا بوجھ اٹھانے پر وہ آمادہ ہو سکتا ہے۔ اس وجہ سے اسلام مطلب جو ہے واضح طور پر نکاح کو زیادہ فروغ دیتا ہے، اس کی تاکید کرتا ہے اور اس کی طرف رجوع ہونے کے لیے اسے بار بار آگاہی دیتا ہے۔ سامعین اکرام، اس سورہ نور کی طرف میں اور آپ آگے بڑھے تو اس سورہ کے نور کے اندر اللہ رب العالمین نے واضح طور پر ان لوگوں کے لیے یا جنہوں نے زناکاری کی ہے، چاہے وہ مطلب جو ہے کمارے پن کی زناکاری ہو یا پھر مطلب جو ہے وہ شادی شدہ پن کی مطلب جو ہے زناکاری ہو، اس کی طرف معیوبیت کے ساتھ اس کی مطلب طرف اللہ رب العالمین اشارہ کر کے ان کے لیے قوانین کا انتظام کرتا ہے۔ جب اللہ رب العالمین نے ان قوانین کا آغاز کیا تھا، وہاں مطلب جو ہے قوانین کے سلسلے میں مجھے اور آپ کو نظر آتا ہے کہ ایک ساتھ ہی فوراً ایسے بہکا ہوا ماحول ہر طرف جیسی مطلب جو ہے غلاظت بھری بھی ہے، ایسے ماحول کے درمیان قانون کے مطلب جو ہے اس احکام کے ساتھ جہاں سزا اتنی سخت کے ساتھ مطلب نزول نہیں ہوا، بلکہ میں اور آپ دیکھتے ہیں کہ سورہ نساء آیت نمبر 14 اور 15 میں اللہ رب العالمین نے واضح طور پر اس کی طرف بتدریج مطلب جو ہے سلو انداز میں لوگوں کی سب سے پہلے ذہن سازی کی، ان کی ذہنوں کو مطلب جو ہے سازگار کیا، اس مطلب جو ہے اس کے خرابی کو دماغوں میں ڈالا، پھر اس کے بعد مطلب جو ہے سورہ نور کا مطلب جو ہے نزول ہوا اور اس میں باقاعدہ طور پر سزا مطلب جو ہے متعین کر دی گئی۔ سب سے پہلے ہم مطلب جو ہے آئیے سورہ نساء کا مطالعہ کر کے دیکھیں، جہاں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، جس کا ترجمہ کچھ اس طرح ہے کہ تمہاری عورتوں میں سے جو بدکرداری کے مرتکب ہوں، ان پر اپنے میں سے 4 آدمیوں کی گواہی لے لو، اور اگر وہ گواہی دے دیں تو ان کو گھروں میں بند رکھو یہاں تک کہ انہیں موت آ جائے یا اللہ ان کے لیے کوئی راستہ نکالے۔ یہ پہلا وہ قانون تھا جس کے تحت اللہ رب العالمین نے خواتین کی بدکاری کو مطلب جو ہے معیوب قرار دیا گیا اور کہا گیا کہ ان کے لیے مطلب جو ہے 4 لوگوں کی گواہی کے ساتھ ان کو مؤدب الزام ٹھہرایا گیا ہو تو پھر ان کو گھروں میں بند رکھو اس وقت تک جب تک کہ ان کو موت نہ آئے۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین نے بتدریج مطلب جو ہے آیات کی وسعت کے ساتھ یوں ارشاد فرمایا، اور تم میں سے جو لوگ اتنی مقتدرت نہ رکھتے ہوں کہ مومنین میں سے محسنات کے ساتھ نکاح کریں تو وہ تمہاری مومن لونڈیوں سے نکاح کر لے، پھر اگر وہ لونڈیاں محسنہ ہو جانے کے بعد کسی اور بدچلنی کے مرتکب ہوں تو ان پر سزا کی بنسبت آدھی سزا ہے جو محسنات کو ایسے جرم پر دی جائے گی۔ یعنی یہاں واضح طور پہ کہا گیا کہ اگر کوئی آپ کو ایسا شخص نہیں، خاتون نہیں مل پا رہی جو پاکیزہ ہے، تو ایسی صورت میں مطلب جو ہے جو لونڈیاں تمہارے پاس آتی ہیں جنگ کے نتیجے میں، ان میں سے کسی کے ساتھ تم نکاح کر لو، اسی میں تمہاری بہتری ہے۔ یہ دوسرا قانون تھا جس کے ساتھ ذہن سازی کا بہترین مطلب جو ہے کام کیا گیا۔ سامعین اکرام، اس سورہ نور ہی کے مطلب جو ہے اس میں اگر ہم آگے مطلب جو ہے بڑھتے چلے جائیں گے، وہاں میں اور آپ مطالعہ کریں گے کہ اس سورہ کے اندر بھی باقاعدہ طور پر آپ دیکھیں گے کہ مرد اور عورتوں کے لیے بن بہائے بیٹھے رہنے کو ناپسند کیا گیا ہے، نکاح کو ترجیح دی گئی ہے اور نکاح کو فروغ دیا گیا ہے اور جلد کرنے کی تاکید کی گئی ہے، اور صاف احکام دیا گیا ہے کہ ایسے لوگوں کے نکاح کر دیے جائیں حتیٰ کہ لونڈیوں اور غلاموں کو بھی مجرد یعنی اکیلا انہیں چھوڑ نہ دیا جائے، پھر معاشرے سے اس کا سدے باب کا خاتمہ کر دیا جائے کہ زنا کی رغبت دلانے والے وہ تمام ذرائع کا خاتمہ کر دیا جائے۔ اسی وجہ سے مدینے کے اندر جو مہاجرین آ رہے تھے اس میں سے ہم نے یہ بھی دیکھا جہاں مطلب جو ہے انصار نے اپنے گھروں کو کھول دیا تھا، اپنی تجارتوں کو کھول دیا تھا، وہاں عصمت کو مطلب جو ہے بچانے کے لیے اپنی 2 3 4 جو بیویاں تھیں ان میں سے دوسری کو طلاق دے کر انہوں نے ان کے حوالے کرنے کا ارادہ بھی کر لیا تھا۔ یہ وہ بہترین مطلب جو ہے کام ہے جو قرآن کہتا ہے، احادیث کریمہ کہتے ہیں، سیرت کریمہ مجھے اور آپ کو مطلب جو ہے دعوت دیتی ہے کہ یہ وہ کام ہے جس کے نتیجے ہی میں اللہ رب العالمین اس دنیا کے اندر پھیلی ہوئی اس مطلب جو ہے بدکاریوں کو، بے حیائیوں کا خاتمہ کرنا چاہتا ہے۔ سامعین کرام، اس تحریک کے کرنے والے اور اس کے لیے مواقع پیدا کرنے والے ہو سکتے ہیں، اس وجہ سے ان تمام مطلب جو ہے مواقعوں کا خاتمہ اللہ رب العالمین نے آیات اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث کریمہ کے ذریعے سے دیا ہے۔ زنا کی سزا بیان کرنے سے 1 سال پہلے سورہ احزاب میں عورتوں کو حکم دیا گیا تھا کہ گھر سے نکلیں تو چادر اوڑھ کر اور گھونگھٹ نکال کر
نکلے، کیونکہ پہلے زمانے میں یعنی پردے کا جب حکم نہ آیا تھا وہاں خواتین مطلب جو ہے اپنے اوپر چادر نہ ڈالتی تھی، برقعے کا اہتمام نہیں تھا، گھر کے سامنے مطلب جو ہے کوئی مطلب جو ہے پردہ نہیں لٹکایا جاتا تھا، بلکہ دروازے کھلے ہوتے تھے، دروازے ہوتے بھی نہیں تھے۔ اسی وجہ سے وہ تمام احکامات ہم دھیرے دھیرے دیکھیں گے کہ وہ کس طرح سے اللہ رب العالمین نے اس سورے کے اندر تفصیل سے لے آئے ہیں۔ مگر ذہن سازی کا وہ مطلب جو ہے یہ دیکھیے کہ اللہ رب العالمین نے کس طرح سے انسانوں کے ذہنوں کو باقاعدہ طور پر ایک معاشرتی وہ احکام جس کے ذریعے سے برائیوں کا سدباب ہو جائے اور ایک مطلب جو ہے پلیٹ فارم پر نیک کردار معاشرہ تعمیر ہو پائے، اس کے لیے ذہن سازی کس طرح کی گئی ہے، جہاں مطلب جو ہے عورتوں کے لیے گھونگھٹ نکالنے کا حکم دیا، اور مسلمان عورتوں کے لیے جن نبی کے گھر مطلب جو ہے نمونے کا گھر تھا، ان کی عورتوں کو ہدایت اس قرآن مجید کی آیتوں کے ذریعے سے دی گئی کہ گھروں میں وقار اور سکینت کے ساتھ بیٹھے رہو اور اپنے حسن اور بناؤ سنگار کی نمائش نہ کرو، باہر کے مرد تم سے کوئی چیز لیں تو پردے کے پیچھے سے لے لو۔ یہ نمونہ دیکھتے دیکھتے ان تمام مطلب جو ہے صاحب ایمان عورتوں میں پھیل گیا جس کے نزدیک زمانے جاہلیت کی بے حیا عورتیں تھیں، نہ بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں اور بیٹیاں تخلیق کے لائق تھیں۔ اسی طرح فوجداری قانون کی سزا مقرر کرنے سے پہلے عورتوں کے لیے اور مردوں کے لیے خلط ملط کے معاشرت کو بند کر دیا گیا، بنی سونی عورتوں کا باہر سے نکلنا بند کر دیا گیا، ان اسباب و ذرائع کا دروازہ بند کر دیا گیا جو زنا کے موقع اور ان کی آسانیاں وہاں پہنچاتے ہیں۔ ان سب کے بعد جب زنا کی فوجداری سزا مقرر کر دی گئی تو ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کے ساتھ اس سورہ نور کے اندر اشاعت فحش کو بھی روکا جا رہا ہے، خواہ گیری کی قانونی بندش بھی کی جا رہی ہے، عورتوں اور مردوں پر بدکاری کے لیے ثبوت فراہم کرنے اور اس کے چرچے کرنے کے بھی سخت سزا مطلب تجویز کی جا رہی ہے، جو رفتہ رفتہ مطالعے کے ساتھ آپ کے سامنے وہ تمام چیزیں آئیں گی۔ غض بصر کا حکم دے کر نگاہوں پر پہرا بھی اسی کے ذریعے سے بٹھایا گیا تاکہ دیدہ بازی سے حسن پرستی اور حسن پرستی سے عشق بازی تک نوبت نہ پہنچے، اور عورتوں کو ایک حکم بھی دیا جا رہا ہے کہ اپنے گھروں میں محرم اور غیر محرم مطلب جو ہے رشتہ داروں کے درمیان تمیز کریں اور غیر محرموں کے ساتھ بند سمر کر نہ آئیں۔ اس سے آپ اور پوری اصلاحی اسکیم کو سمجھ سکتے ہیں کہ اسلام کس طرح سے انسانوں کے درمیان میں ایک مطلب جو ہے ایسا مطلب جو ہے جڑ کو کاٹ دینا چاہتا ہے جس کے ذریعے سے بدکاری عام ہو سکتی ہے، اور یہ سزا جو آج مطلب جو ہے قانونی فوجداری کے تحت اس آیت کے اندر جو بتائی گئی ہے کہ 100 کوڑے مارنا یا رجم کی سزا، یہ سزا اس لیے ہے کہ تمام داخلی اور خارجی تدابیر اصلاح کے باوجود جو شرح مطلب جو ہے نفس لوگ کھلے ہوئے عام موقع کو چھوڑ کر ناجائز طریقے سے ہی اپنے خواہشات نفس پوری کرنے پر اصرار کریں، ان کی کھال ادھیڑ کر رکھ دی جائے۔ یہ وہ سزائیں ہیں جس کے ذریعے سے ان کو روکا جا سکتا ہے، اور ایک بدکردار کو سزا دے کر معاشرے کے ان سب لوگوں کا نفسیاتی مطلب جو ہے علاج کر دیا جائے جو اس طرح کے میلانات رکھتے ہیں، اس طرح کے رجحانات رکھتے ہیں، اس طرح کی شہوت پرستی اختیار کرتے ہیں، ان سب کے لیے حد بندی اس مطلب جو ہے آیت کے ذریعے سے اس سزا کے ذریعے سے متعین کر دی گئی۔ سامعین کرام، یہ سزا کا ذکر جہاں پہ کیا جا رہا ہے، یہ سزا محض ایک جرم کی مطلب جو ہے اس کا اختیار کرنا نہیں ہے، بلکہ اس امر کا بالفعل اعلان ہے کہ مسلم معاشرہ بدکاروں کی تفریح گاہ نہیں ہے، اس میں شوق رکھنے والے اور ذوق رکھنے والے آزادانہ مطلب جو ہے مزے لوٹتے ہوئے نہ پھریں، بلکہ یہ مطلب جو ہے معاشرہ یہاں بلغوا انی ولو آیا کے مزاق میں اللہ کے دین کو اللہ کے سرزمین پہ نفاذ کرنے کا وہ موقع ہے جنہیں مہلت عمر کے ساتھ انسانوں کو عطا کر دی گئی ہے۔ اسی وجہ سے اللہ رب العالمین ان قوانین کے ذریعے سے وضاحت مطلب جو ہے کرتے ہوئے فوجداری قوانین کا انعقاد کرتا ہے۔ سامعین کرام، جہاں زنا کو قابل سزا فعل کہا گیا، یہ 3 ہجری میں قرار پانے والا وہ قانون ہے جو اس فوجداری قانون کے ساتھ میرے سامنے اور آپ کے سامنے اس سورہ نور کی آیت نمبر 2 میں اس کا ذکر کیا گیا ہے، لیکن اس وقت یہ قانون جرم نہ تھا جس پر ریاست کی پولیس اور عدالت کوئی کارروائی کرے، بلکہ اس کی حیثیت ایک معاشرتی یا خاندانی جرم کسی تھی جس پر اہل خاندان ہی کو بطور خود سزا دینے کا اختیار تھا، جو پہلے اس میں مطلب جو ہے ہم سورہ نساء کی تفصیل میں دیکھ چکے تھے کہ وہاں پر اللہ رب العالمین نے حکم دیا تھا
کہ اگر مطلب جو ہے کوئی زناکاری کرے تو 4 گواہ لاؤ اور پھر اس کے بعد اگر وہ اقرار پا جائیں یا پھر ثابت ہو جائے تو پھر اسے گھر ہی میں مطلب جو ہے اس کی سزا دے دینی چاہیے۔ مگر اس کے بعد واضح طور پر اس آیت کے ذریعے وضاحت کر دی گئی کہ اگر اعلان ہو جائے تو پھر مطلب جو ہے تمہارے لیے جو قانون الہی ہے وہ اس طرح ہے کہ زانیہ عورت زانی مرد دونوں میں سے ہر ایک کو 100 کوڑے مارو، اور اس پر ترس کھانے کا جذبہ اللہ کے دین کے معاملے میں تم کو دامنگیر نہ ہو اگر تم اللہ اور اس کے روز آخرت پر ایمان رکھتے ہو۔ سامعین اکرام، یہاں پر اللہ رب العالمین نے واضح طور پہ فرمایا کہ زانی مرد اور زانیہ عورت کا مطلب جو ہے جہاں تذکرہ ہے وہاں 100 کوڑے مارنے کا تذکرہ آیا ہے۔ تو یہ 100 کوڑے کس کو مارے جائیں گے؟ یہ کنوارے مطلب جو ہے لوگوں کو مارے جائیں گے کہ اگر وہ کنوارے پن میں یہ اختیار کریں تو ان کو مطلب جو ہے سمجھ نہیں ہوتی، اس صورت میں ان کو 100 کوڑے مارنے کا ذکر کیا گیا ہے، اور انہیں جذبہ مطلب جو ہے نرم مطلب جو ہے انداز ہمارے اندر کسی کا بھی نہیں ہونا چاہیے اگر روز آخرت پر یقین رکھتے ہوں۔ سامعین اکرام، اس میں جو باتیں تذکرے کے ساتھ میرے اور آپ کے سامنے آتی ہیں، پہلی چیز تو یہ ہے کہ اس آیت میں قابل توجہ سے یہاں فوجداری قانون کو دین اللہ فرما دیا جا رہا ہے۔ معلوم ہوا کہ صرف نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج ہی دین نہیں ہے، بلکہ مملکت کا قانون کا قیام بھی دین ہے، اور دین کو قائم کرنے کا مطلب صرف نماز ہی قائم کرنا نہیں ہے، بلکہ اللہ کا قانون اور نظام شریعت نافذ کرنا بھی مطلب جو ہے دین الہی ہے، جہاں ہر چیز نافذ ہوگی اور وہاں مطلب جو ہے قیام دین نافذ ہوگا۔ دوسری چیز اس آیت کے ذریعے سے مجھے اور آپ کو بتائی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ اس قابل توجہ ہر چیز ہے وہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین یہ تنبیہ کر رہا ہے کہ زانی عورت اور زانیہ مطلب زانی مرد اور زانیہ عورت پر میری تجویز کردہ سزا نافذ کرنے میں تمہیں مجرم کے لیے نرم اور مطلب جو ہے شفقت کا جذبہ ہاتھ نہیں مطلب جو ہے پکڑنا چاہیے۔ اس بات کو زیادہ کھول کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ اس طرح روشنی ڈالتی ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مطلب جو ہے فرماتے ہیں کہ قیامت کے روز ایک حاکم کو لایا جائے گا جس نے حد میں ایک کوڑا کم کر دیا ہوگا، پوچھا جائے گا کہ یہ حرکت تو نے کیوں کی تھی؟ وہ عرض کرے گا کہ آپ کے بندوں پر رحم کھا کر۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اچھا تو نے اس کے حق میں مجھ سے زیادہ رحیم مطلب ثابت ہو رہا ہے، پھر حکم ہوگا اسے لے جاؤ اور اسے دوزخ میں ڈال دو، اور ایک حاکم لایا جائے گا جس نے حد پر مطلب جو ہے ایک کوڑے کا اضافہ کر دیا ہو جائے گا کیا ہوگا، اس کو بھی مطلب اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ تو نے یہ کس لیے کیا تھا؟ وہ عرض کرے گا تاکہ تیرے لوگ آپ کی نافرمانی سے باز رہیں۔ اللہ رب العالمین فرمائے گا کہ اچھا تو اس کے معاملے میں مجھ سے زیادہ حکیم ہے، اور پھر حکم ہوگا کہ لے جاؤ اسے دوزخ میں۔ یہ حدیث مبارکہ مجھے اور آپ کو بتاتی ہے کہ اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کو یعنی زنا جو کر چکے ہیں ان کے لیے جو سزا متعین ہو چکی ہے اس کا نافذ ہونا ایک اسلامی حکومت کے اندر وہ شرط اولین ہے، فرض منصبی ہے اس کا اقرار کرنا اور اس کے مطابق اس قانون کو لاگو کرنا۔ نمبر دوسری چیز میں کہی گئی اس میں نرم مطلب جو ہے رویہ اختیار نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اس کے نتیجے میں حدیث ہمارے سامنے آئی، ایک کوڑے کا اضافہ ہو گیا تو تب بھی سزا مطلب جو ہے دی گئی، اور ایک کوڑا کم کر دیا گیا تب بھی سزا مطلب جو ہے دوزخ کے نتیجے میں اس مطلب جو ہے مارنے والے کو عطا کر دی جائے گی۔ دوسری حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار خطبہ دے رہے تھے اور فرمایا کہ لوگوں تم سے پہلے جو امتیں گزری ہیں وہ ہلاک ہو گئی ہیں، اس لیے کہ جب ان میں سے کوئی عزت والا مطلب جو ہے چوری کرتا تو اسے چھوڑ دیتے تھے، اور جب کوئی کمزور آدمی چوری کرتا تو اس پر حد جاری کرتے تھے۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک حد جاری کرنا اہل زمین کے لیے اور 40 سال کی بارش سے زیادہ مفید ہے۔ سامعین اکرام، یہ باتیں مجھے اور آپ کو بتاتی ہیں کہ اللہ رب العالمین قوانین الہی کے نفاذ کے لیے کتنی سختی کے ساتھ کاربند رہنے کی تلقین امت مسلمہ کا کرتا ہے، اور مزید برآں یہ بھی مراد ہے کہ زانی کو وہی سزا دے دی چاہیے جو اللہ رب العالمین نے تجویز فرمائی ہے، اسے کسی اور سزا میں بدلنے کا حق کسی اسلامی
اسلامی حکومت کے کسی قانون دان اور کسی مطلب جو ہے اسناف پسند قاضی کو مطلب جو ہے دیا گیا ہے۔ کوڑوں کی بجائے کوئی اور سزا دینا اور اگر رحم اور شفقت کی بنا پر ہو تو معصیت یعنی گناہ قرار دیا جاتا ہے، اور اگر اس خیال کی بنا پر کہ کوڑوں کی سزا مطلب جو ہے ایک وحشانہ مطلب جو ہے سزا ہے تو یہ مطلب جو ہے قطعی کفر ہے جو ایک لمحے کے لیے بھی ایمان کے ساتھ ایک سینے میں جمع نہیں ہو سکتا۔ خدا کو خدا کی بھی ماننا ہے اور اس کو معاذ اللہ وحشی بھی کہنا صرف انہی لوگوں کے لیے ممکن ہے جو ذلیل ترین مطلب جو ہے قسم کے منافق ہوتے ہیں۔ اس کے ذریعے سے مجھے اور آپ کو وضاحت کے ساتھ مطلب جو ہے واضح تعلیمات دی گئی ہیں کہ سزا کے قوانین کے اندر کمی بیشی ممکنات میں سے نہیں ہے اور سزا میں مطلب جو ہے تبدیلی بھی نہیں کی جا سکتی۔ ایک بار مطلب جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مطلب جو ہے یہودی اپنا زنا والا معاملہ لے کر ایک خاتون کو لے کر آیا تو وہاں مطلب جو ہے ان کے درمیان میں کیونکہ وہ جو بڑے کلاس مطلب جو ہے جو کے لوگ ہوتے تھے ان کے لیے سزائیں مطلب جو ہے متعین کرنا ان کے لیے مشکل ہو جاتا تھا، ان کو بچانے کا سامان کرتے تھے کیونکہ وہ مطلب جو ہے بڑے مطلب جو ہے خاندان کے خاتون تھی، اس شاہ خاندان کے خاتون کو بچانا تھا۔ اس وجہ سے انہوں نے سوچا کہ ہم مطلب جو ہے وقت کے رسول کے پاس جائیں گے اور وہاں سے مطلب جو ہے بچاؤ کا سامان کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری بات سنی اور اس کے بعد کہا کہ ہمارے پاس جو مطلب جو ہے قوانین کا قانون ہے آپ کے قانون کے مطابق ہی فیصلہ کریں گے۔ تورات میں کیا مطلب جو ہے زنا کا قانون ہے؟ اس نے کہا کہ زنا کا قانون مطلب جو ہے تورات کے اندر یہ ہے کہ گدھے پر بٹھا کر اس کے منہ پر کالک لگا دی جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حیران و پریشان پہ کہا ایسا ممکن نہیں ہے، تورات میں بھی وہی حکم ہوگا، ذرا مطلب جو ہے تورات نکال کر پڑھ کر تو دیکھیے۔ اس وقت اس مطلب جو ہے جو شخص آیا تھا وہ عالم دین، اس نے مطلب جو ہے وہاں پہ تورات کا مطلب جو ہے پیپر نکالا، وہاں مطلب جو ہے ایک ہاتھ پر مطلب جو ہے کچھ مطلب جو ہے عبارت کو چھپایا اور نیچے کا حصہ پڑھنے لگ گیا۔ اس وقت مطلب جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دیکھ لیا، پھر اس کو مطلب جو ہے ہاتھ ہٹا کر اس کو پڑھنے کے لیے کہا تو وہاں معلوم ہوا کہ تورات کے اندر بھی اللہ رب العالمین نے وہی سزا جو رجم کی سزا ہے اور کوڑوں کی سزا ہے وہی متعین کی ہے۔ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی قانون اسی مطلب جو ہے اسلامی شریعت یعنی اسلامی محمدیہ کو بھی عطا کر دی گئی ہے، وہی چیز مطلب جو ہے انہیں عطا کر دی گئی تو پھر وہ شخص مطلب جو ہے وہاں سے پریشان حال ہو کر اول فول بکتا ہوا وہاں سے نکل گیا تھا۔ سامعین اکرام، یہ وہ تفصیلات ہیں جو مجھے اور آپ کو قوانین الہی کے نفاذ کے سلسلے میں اس آیت کے ذریعے سے ملتی ہے، یعنی سزا علی الاعلان عام لوگوں کے سامنے دی جانی چاہیے۔ یہ مطلب جو ہے آیت کے آخری ٹکڑے میں بیان کیا گیا تاکہ ایک طرف مجرم کو نصیحت ہو اور دوسری طرف مطلب جو ہے جو عوام الناس ہوں اس سزا کو دیکھ کر وہ عبرت پکڑے اور اس سے مطلب جو ہے بچنے کی کوششیں کرے۔ دوسری طرف یہ ہے کہ اسے اس اعادہ جرم سے باز رکھا جانا چاہیے، اس وجہ سے اس سزا کو نرم مطلب جو ہے رویہ اختیار کرنے اور اس سے مطلب جو ہے لوگوں کو جمع کر کے مطلب جو ہے کرنے کی بار بار تاکید کی گئی ہے۔ اس میں تیسرا حصہ مطلب جو ہے جو اس قانون کے نفاذ کے سلسلے میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ اس کی سزا کو ایک عبرتناک بنا دیا جائے تاکہ معاشرے میں جو لوگ برے میلانات رکھنے والے ہوں گے ان کے دماغ کا علاج ہو جائے اور وہ اس طرح کی کسی جرم کی جرت بھی نہ کر سکے۔ اس کے علاوہ علی الاعلان سزا دینے کا ایک فائدہ یہ بھی ہوتا ہے کہ اس صورت میں احکام سزا دینے میں بے جا مطلب جو ہے رعایت یا بے جا سختی کرنے کی کم ہی جرت لوگ کرتے ہیں، اسی وجہ سے اس مطلب جو ہے قوانین کو باقاعدہ طور پر اعلانیہ کرنے کی تاکید کی گئی ہے۔ سامعین اکرام، یہاں ہم تھوڑا سا اور آگے بڑھ کر اسی آیت کا مطالعہ کرتے ہوئے یہ دیکھیں گے کہ شادی شدہ مرد و زن کے لیے جو مطلب جو ہے تاکید کی گئی ہے وہ مطلب جو ہے احادیث کریمہ میں اس کے سلسلے میں کیا تفصیلات آتی ہے۔ وہ مطلب تفصیلات اس طرح آتی ہے کہ سورہ نور کی آیت نمبر 2 میں زانی کو سزا مقرر کر دی گئی ہے اور غیر شادی شدہ کے لیے کوڑے اور مطلب جو ہے شادی شدہ کے لیے ہم دیکھ رہے ہیں کہ رجم کی سزا ہے۔ اور حدیث کریمہ میں بھی تفصیل کے ساتھ یوں آیا مجھ سے لو اللہ نے زانیہ عورت کے لیے طریقہ مقرر کر دیا ہے کہ غیر شادی شدہ مرد کی غیر شادی شدہ عورت سے بدکاری کے لیے 100 کوڑے اور 1 سال کی جلاوطنی اور شادی شدہ مرد
مرد کی شادی شدہ عورت سے بدکاری کے لیے 100 کوڑے اور سنسار کر دیا جائے گا۔ سامعین کرام، اس کے سلسلے میں ایک واقعہ یوں بھی مطلب جو ہے تفصیل کے ساتھ اس مطلب جو ہے سزا اور اس مطلب جو ہے واقعہ اور حدیث کی روشنی میں مجھے اور آپ کو سیرت میں یوں نظر آتا ہے کہ 2 اعرابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مقدمہ لے کر آئے۔ ایک نے کہا کہ میرا بیٹا اس شخص کے یہاں اجرت پر کام کرتا تھا، وہ اس کی بیوی سے ملوث ہو گیا اور اس نے زنا کر لی، اور میں نے اس کے ساتھ اس کو بچانے کے لیے اس کو 100 بکریاں اور 1 لونڈی دے کر راضی کیا، مگر اہل علم نے بتایا کہ یہ کتاب اللہ کے خلاف ہے، آپ ہمارے درمیان کتاب اللہ کے مطابق فیصلہ فرما دے۔ دوسرے نے بھی کہا کہ آپ کتاب اللہ کے مطابق ہی فیصلہ فرمائیں۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں کتاب اللہ کے مطابق ہی فیصلہ کروں گا، بکریاں اور لونڈی تجھ کو واپس، تیرے بیٹے کے لیے 100 کوڑے، 1 سال کی جلاوطنی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبیلہ اسلم کے اس شخص سے فرمایا کہ اے انیس، تو جا کر اس کی بیوی سے پوچھ، اگر وہ اعتراف کرے تو اسے رجم کر دے۔ چنانچہ اس نے اعتراف کیا اور رجم کر دی گئی، اور اس میں رجم سے پہلے کوڑے لگانے کا کوئی ذکر اس میں نہیں ملتا ہے۔ یعنی اس مطلب واقعے کے ذریعے سے جو معلوم ہوا کہ ایک مطلب جو ہے کمارا لڑکا جو تھا، اس نے ایک شادی شدہ خاتون کے ساتھ زناکاری کی، تو اس کے نتیجے میں جو سزا متعین کر دی گئی، اور وہ اس فقہی مسائل کے ساتھ میرے اور آپ کے سامنے آتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لڑکے کے لیے مطلب جو ہے کوڑے مارنے کا مطلب جو ہے حکم دیا، اور عورت اعتراف کے نتیجے میں اس کو مطلب جو ہے اسے رجم کی سزا دی گئی۔ یہ رجم مطلب جو ہے جہاں مطلب بار بار مطلب آ رہا ہے، یہ رجم کیا ہے؟ رجم کے سلسلے میں آتا ہے کہ یہ سزا اس طرح ہوگی کہ لوگوں کے ایک گروہ کے درمیان میں گڑھا کھود کر جس نے زناکاری کی ہے اس کو اس گڑھے میں آدھا مطلب جو ہے اسے گاڑ دیا جائے گا، اور پھر اس کے بعد سارے لوگ اس پر پتھر مار مار کر اس وقت تک جب تک کہ اس کی جان مطلب جو ہے آسمان کی طرف رواں نہ ہو جائے، اس وقت تک اسے مطلب جو ہے مار مار کر اس کو مطلب جو ہے سزا دیں گے۔ اس کو مطلب جو ہے رجم کہا جاتا ہے۔ یہ وہ سزا ہے جو شادی شدہ مرد زنا کرنے کے نتیجے میں قوانین الہی کے مطابق میرے اور آپ کے سامنے یہ سزا فوجداری کے ساتھ آتی ہے۔ سامعین کرام، اسلامی قانون میں جرم زنا قابل راضی نامہ نہیں ہے، اور یہ بھی اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اسلامی قانون میں عصمتوں کا معاوضہ مالی تاوان کی شکل میں نہیں دلوایا جا سکتا۔ آبرو کی قیمت کا یہ دیوسانہ تصور مغربی قوانین ہی کو مبارک ہو، جہاں مطلب جو ہے لین دین کا معاملہ کر کے وہاں یا تو طلاق خلا کا مطلب جو ہے معاملہ کر دیا جاتا ہے، یا پھر مطلب جو ہے معافی نامہ ایک دوسرے کو میسر آ جاتا ہے۔ سامعین کرام، فعل زنا کے مرتکب کو مجرم قرار دینے کے لیے یہ بھی ضروری آتا ہے کہ اس کے مطالعے سے معلوم ہوتا ہے، فقہی معلومات سے معلوم ہوتا ہے کہ اس نے اپنی آزاد مرضی سے فعل کیا ہے یا جبر مطلب جو ہے کہ تحت اس شخص نے اس فعل کا ارتکاب کیا ہے۔ وہ اسلامی حکومت بیٹھ کر فیصلہ کرے گی اور اسی کے مطابق اس مطلب جو ہے جرم کا مطلب جو ہے سزا ٹھہرائی جائے گی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے کا مطالعہ کر کے دیکھا جائے تو وہاں مجھے اور آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں خلافت میں ایک شخص نے ایک لڑکی سے زنا بالجبر کا ارتکاب کیا تھا۔ آپ رضی اللہ عنہ نے اسے کوڑے لگوائے اور لڑکی کو چھوڑ دیا تھا کیونکہ لڑکی معصوم مطلب تھی۔ سامعین کے ساتھ کسی مرد یا عورت کو مجرم قرار دینے کے لیے اس قانون کے نفاذ کے لیے صرف یہ امر کافی نہیں ہے کہ اس سے فعل زنا مطلب جو ہے صادر ہوا ہے، بلکہ اس کے لیے مجرموں میں کچھ شرطیں ہونی لازمی ہیں۔ انہی شرطوں کی تکمیل کے نتیجے میں یہ جو سزا مطلب جو ہے میرے اور آپ کے سامنے آئی ہے، اس سزا کا نفاذ مطلب جو ہے ممکنات میں سے ہو سکتا ہے، اور وہ شرائط کیا ہیں؟ نمبر 1، زنائے محض کے معاملے میں یہ شرط ہے کہ مجرم عاقل ہونا چاہیے، بالغ ہونا چاہیے، اور کسی مجنون یا کسی بچے سے یہ فعل سرزد ہو جائے تو یہ حد زنا کا مستحق نہیں ہوگا۔ تو یہ وہ مطلب جو ہے شرعی احکامات ہیں جس کے ذریعے سے حد زنا اس پر عائد نہیں ہوتی۔ زانی کے لیے لازمی ہے کہ وہ عاقل ہو، بالغ ہو، اور وہ مجنون نہ ہو، یہ مطلب جو ہے اس کے شرائط میں سے ہے۔ اور زنا مطلب جو ہے بالاحسان یعنی شادی کے بعد مطلب جو ہے جو یہ کام کرتے ہیں تو وہ مطلب جو ہے عقل اور بلوغ کے علاوہ چند مزید مطلب جو ہے شرائط ان کے لیے بھی ہونا مطلب
مطلب جو ہے شرط اولین ہے. پہلی شرط مطلب جو ہے یہ ہے کہ مجرم آزاد ہونا چاہیے. اس شرط پر کہ سب کا اتفاق ہے، کیونکہ قرآن خود مطلب جو ہے ارشاد فرماتا ہے کہ غلام کو رجم کی سزا نہیں دی جائے گی. لونڈی اگر نکاح کے بعد زنا کی مرتکب ہو تو اسے غیر شادی شدہ مطلب جو ہے آزاد عورت کی بنسبت آدھی سزا دے دینی چاہیے. یہ قرآن کے وہ احکامات ہے، اور قرآن یہ بھی تسلیم کرتا ہے کہ غلام پر یہ مطلب جو ہے نافذ نہیں ہوگا. دوسری شرط یہ ہے رکھی گئی ہے کہ مجرم باقاعدہ شادی شدہ ہو. یہ شرط بھی متفق علیہ ہے کہ اس شرط کی روح سے کوئی ایسا شخص جو ملک یمین کی بنا پر تمتع کر رہا ہو یا جس کا مطلب جو ہے نکاح کسی فاسد طریقے سے ہوا ہو شادی مطلب شدہ قرار نہیں پائے گا، بلکہ اس سے اگر زنا کا صدور ہو تو اس کو رجم نہیں بلکہ کوڑوں کی سزا ہوگی. یعنی مطلب جو ہے ایک مسلم مرد کسی مطلب جو ہے غیر مطلب جو ہے کافر لڑکی سے شادی کر لے اور کسی کوئی مطلب جو ہے مسلم لڑکی کسی کافر لڑکے سے شادی کر کے اگر یہ زن و شو مطلب جو ہے قرار پاتا ہے اور اس کے نتیجے میں وہ زنا کا مطلب جو ہے ارتکاب ہو کر اور پھر مطلب جو ہے وہ مطلب جو ہے کوڑے یا رجم کی سزا نہیں بلکہ مطلب جو ہے یہاں انہیں کوڑے مارے جائیں گے. اور پھر مطلب جو ہے ایک سزا یہاں یہ بھی مطلب جو ہے اس شرط کے ساتھ آتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ مجرم مطلب جو ہے مسلم ہونا شرط اول ہے. تبھی کہیں جا کر اسلامی حکومت اس پر مطلب جو ہے حد متعین کرتی ہے اور اسی کے نتیجے ہی میں اس پر سزا مطلب جو ہے لگائی جاتی ہے. اب رہا کہ اس سزا کے مطلب جو ہے قائم کرنے میں کوئی ضعیف اور مریض زانی کی مطلب جو ہے سزا کیا ہونی چاہیے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق مطلب جو ہے جو احکامات آتے ہیں کہ ایک واقعہ پہلے سن لیں کہ ابو بن سہیل کا بیان ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انصاری صحابہ میں سے ایک صحابی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی کہ ان کا ایک آدمی بیمار پڑ گیا ہے اور ہڈی چمڑے کا بس بنجر بن کر رہ گیا ہے. اس وقت اس کے پاس کسی کی لونڈی چلی گئی، اس پر اس کا دل مطلب جو ہے پھڑپڑایا اور مباشرت کر بیٹھا. جب اس کی برادری و قبیلے کے لوگ اس کی عیادت کے لیے آئے تو اس نے سارا واقعہ کہہ سنایا اور درخواست کی کہ میرے بارے میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھو کہ میرا معاملہ کیا ہے. میرے پاس آنے والی کسی لونڈی سے میں نے مطلب جو ہے یہ زن و شو قائم کر رکھا ہے. ان لوگوں نے اس صورتحال کا ذکر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کیا اور ساتھ ہی عرض کیا کہ وہ ایسا مطلب مریض ہے کہ ہم نے اسے ایسا مریض اور ضعیف آدمی کسی کو نہیں دیکھا. اگر ہم اسے اٹھا کر آپ کی خدمت میں لائیں گے تو اس کی ہڈیاں بنجر مطلب جو ہے سے نکل کر الگ الگ ہو جائیں گی، بس وہ تو اب ہڈیوں کا چمڑا بن کر رہ گیا ہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم لوگ اسے ایسا ایک ٹہنیاں لو جس میں 100 شاخیں ہوں، بس اس کو ایک بار اس کو مطلب جو ہے مارو. یعنی جہاں 100 کوڑے مارنے کی بات آتی ہے وہاں مطلب جو ہے اس کے تحت یہاں مطلب احکام الہی کے مطابق رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مطلب جو ہے ایسے ضعیف اور مریض زانی کو جو سزا مطلب جو ہے متعین کی ہے اس کے لیے کہا گیا کہ ایک ٹہنیاں لو جس میں 100 شاخیں ہوں اور اس سے بیک وقت اس کو ایک بار اس کو مار دو. یعنی حد زنا کس پر نافذ ہوتی ہے یہ دوسرا سوال ہے جو ہم نے مطلب جو ہے تفصیل کے ساتھ دیکھ بھی لیا ہے. وہ یہ ہے کہ ایک شخص نے آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اقرار کیا کہ فلاں عورت سے مطلب جو ہے زنا کا ارتکاب ہوا ہے. تو آپ نے عورت کو بلا کر پوچھا، اس نے انکار کیا تو آپ نے اس پر حد جاری کی اور مطلب جو ہے عورت کو چھوڑ دیا. یعنی یہاں ثابت شدہ اقرار کے نتیجے ہی میں یہ اسلامی حکومتیں اس حد کو قائم کر سکتے ہیں، ورنہ مطلب جو ہے یہ حد قائم نہیں ہوگی. ثبوت مطلب جو ہے لازمی شے ہے. اسی وجہ سے تو ہمارے اور آپ کے سامنے یہ بات بھی آتی ہے کہ اگر میں ثبوت کے بغیر رجم کرنے والا ہوتا تو اس عورت کو ضرور رجم کرا دیتا. یعنی اس سے پہلے کی جو واقعہ آیا کہ دو مطلب جو ہے اشخاص آئے، ایک مطلب جو ہے مرد نے مطلب جو ہے اس کا اقرار کر لیا مگر عورت نے اس کا انکار کر دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مطلب جو ہے بری کر دیا تھا. سامعین کرام، اسلامی حکومت کسی شخص کے خلاف زنا کے جرم میں کوئی کارروائی نہ کرے گی جب تک کہ اس کے جرم کا ثبوت نہ مل جائے. ثبوت جرم کے بغیر کسی کی بدکاری خواہ کتنے ہی ذرائع سے حکام کے علم میں ہو وہ بہرحال اس پر حد جاری نہیں کر سکتے. مدینے میں ایک عورت تھی، اس کے متعلق روایات ہیں کہ وہ کھلی فاحشہ تھی مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر حد مقرر نہیں کی تھی. سامعین کرام، ان تمام باتوں کے نچوڑ کے ساتھ میرے اور آپ کے سامنے یہ آیت 1 اور آیت 2 مطلب جو ہے جو تفصیلات بتاتی ہیں. پہلی آیت کے ذریعے سے اللہ رب العالمین بتاتا ہے کہ یہ احکامات جو تمہیں بتائے جا رہے ہیں یہ ایک مسلم اور مومن کے لیے فرض اولین ہے. اس کی اتباع کرنا، اس کا نفاذ کرنا شرط اول ہے، کیونکہ ایک مطلب جو ہے
ایسے آقا جو ساری کائنات کو چلانے والا اور پالن ہار ہے، زندگی برموت اسی کے ہاتھ میں ہے، وہی مطلب جو ہے چلا رہا ہے، اس آقا کے احکامات کو ماننا شرط اولین ہے، ورنہ تمہاری پکڑ ہوگی۔ دوسری آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے زنا کی ممانعت واضح کرا دی۔ زنا مطلب جو ہے چاہے کمارے پن میں کیا جائے یا پھر شادی شدہ ہونے کے باوجود کیا جائے، تو دونوں کی ممانعت مطلب جو ہے واضح طور پر احادیث کریمہ آیات کے ذریعے سے میرے اور آپ کے سامنے آئی، اور اس کے ذریعے سے سزائیں مطلب جو ہے فوجداری مطلب جو ہے قیام مطلب جو ہے اس کا اعلان کر دیا گیا کہ اگر کمارے پن کی مطلب جو ہے زناکاری ہو تو وہاں 100 کوڑے مارے جائیں گے اور انہیں جلا وطن کر دیا جائے گا، اور رہ گیا مطلب جو ہے شادی شدہ ہونے کے باوجود بھی اگر وہ زناکاری کرتا ہے تو اس کے لیے رجم کی سزا مقرر کر دی گئی ہے۔ واقعات، آیات اور حدیث کے ذریعے سے آپ کے اور میرے سامنے آئے۔ یہ آیات مجھے اور آپ کو پکار کر کہہ رہی ہے کہ موجودہ حالات میں نرمیوں کے مطلب جو ہے قانون کے نرم ہونے کی وجہ سے آج معاشرہ بدکاری کی طرف مطلب جو ہے رواں ہوتا ہوا مجھے اور آپ کو نظر آ رہا ہے، اور جہاں مختلف ذرائع ہم نے مطلب دیکھے، چاہے وہ ڈرامہ انڈسٹری ہو، چاہے وہ فلم انڈسٹری ہو، چاہے مطلب جو ہے مختلف مطلب جو ہے پوسٹرز ہوں، چاہے وہ مختلف مطلب جو ہے ذرائع وہ ایڈورٹائزمنٹ ہوں، یا مطلب جو ہے مختلف مطلب جو ہے فحش لٹریچر ہوں، وہ تمام ذرائع اللہ رب العالمین کے قوانین کے مطابق اس پر حد مطلب جو ہے لگا دی گئی ہے۔ غض بصر کا حکم مردوں کے لیے بھی ہے، عورتوں کے لیے بھی ہے۔ با پردہ مطلب جو ہے گھروں سے نکل جانا، یہ مطلب جو ہے قوانین کے لیے پردہ احکام کی شکل میں میرے اور آپ کے سامنے آتا ہے، اور اسی کے لیے مطلب جو ہے واضح طور پہ آیا کہ خلط ملط مطلب جو ہے سوسائٹی یعنی مخلوط سوسائٹی سے منع کر دیا گیا ہے، پردے کے ساتھ جانے کی تاکید کی گئی ہے، بازاروں کو مطلب جو ہے غلط جگہیں قرار دیا گیا ہے، اور پھر وہاں مجھے اور آپ کو حکم دیا گیا کہ بات کرنے کا انداز، گھر میں آئے ہوئے مہمانوں کا مطلب جو ہے کس طرح سے رویہ اختیار کیا جائے، وہ تمام احکامات ہیں جو انشاءاللہ آگے بھی مطلب جو ہے مختلف مطلب احکامات ہم پڑھیں گے، اور کئی احکامات ہم مطلب جو ہے پہلے بھی پڑھ چکے ہیں۔ ان تمام احکامات کے ذریعے سے اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو رہنمائی دیتا ہے اور اس کے ذریعے سے معلومات فراہم کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ مجھے اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اسے شعوری احساس پیدا کرے، اور اس بیماری کا صحیح سدباب کرنے کی مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے، زبانوں کی جرت دے، ذہنوں کی مطلب جو ہے عظیمت دے، اور صحیح رخ کے ساتھ مطلب آگے بڑھنے کا سلیقہ مجھے اور آپ کو سکھائے۔ آمین۔ وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔